بیوقوف انسان کی خاموشی اسے عقل والوں میں شمار کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ حکیم لقمان صاحب فرماتے ہیں، بدن میں طاقت پیدا کرنے اور کمزور جسم پر گوشت چڑھانے کے لیے 2 چیزیں کھایا کرو۔ اول، روزانہ 7 کیلے، 2 ابلے ہوئے چاول کے ساتھ گوشت۔ حکیم لقمان صاحب فرماتے ہیں، جو بندہ خود کو قابو یا برداشت نہیں کر سکتا، زندگی میں مقام نہیں پا سکتا۔ حکیم لقمان صاحب فرماتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ نہ ہونا ایک ایسی مہلک بیماری کا شکار کر سکتا ہے جس میں صرف رسوائی ہی ملتی ہے۔ لقمان صاحب فرماتے ہیں، بھرپور سکون محسوس کرنا چاہتے ہو تو اپنے مال میں سے کچھ حصہ ضرورت مندوں میں تقسیم کرو۔ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے، تمہیں چاہیے کہ فوراً اللہ کی تلاش شروع کر دو۔ حکیم لقمان صاحب فرماتے ہیں، وہ درخت ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے جو اکیلے نشوونما پا کر بڑا ہوتا ہے۔ خطرے سے مت ڈرو، اس کا سامنا کرو، ایسا کرنے سے خطرہ آدھا کم ہو جائے گا۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں، کون سی چیز انسان کو بری لگتی ہے، اس سے انسان کی شرافت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں، وہ لوگ اپنا مستقبل کھو دیتے ہیں جو اپنے حال اور ماضی کے مابین ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ حکیم لقمان صاحب فرماتے ہیں، اپنے خیالات کی ایسے حفاظت کریں جیسے آپ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو تکالیف تم محسوس کرتے ہو، دراصل وہ جوابات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ لقمان حکیم صاحب فرماتے ہیں، انسان پر اس وقت رب کی رحمت برس رہی ہوتی ہے جب اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں، وہ شخص در حقیقت مر جاتا ہے جو کسی کے دل سے اتر جاتا ہے۔ اپنی طاقت کو کبھی انسان کے خلاف مت استعمال کریں، آپ کی طاقت نعمت خدا بندی ہے۔ لقمان حکیم صاحب فرماتے ہیں، زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، اس سے کم بیماریوں میں مبتلا رہو گے۔ حکیم لقمان صاحب فرماتے ہیں، اگر زندگی کے آداب بیکار ہیں تو شبنم کے 2 قطرے بھی بیکار ہیں جو مرغزاروں کو حسن اور دلکشی عطا کرتے ہیں۔ عورت سن کر ہی عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے اور جب دیکھتی ہے تو اس پہ کھو جاتی ہے، لیکن مرد دیکھ کر پانے کی کوشش کرتا ہے اور حاصل کر کے برباد کر دیتا ہے۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہوتا ہے، عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہوتا ہے، تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ سے ختم ہوتا ہے۔ وہ انسان جتنا مؤثر ہوگا اس کا گناہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ایک بندہ صحیح معنوں میں عظیم اس وقت ہو سکتا ہے اگر وہ اپنی ساری زندگی اور اپنی ساری توانائیاں سماج کی ترقی کے لیے وقف اور قربان کر دے۔ تم میں سے بہتر اور اچھا وہ ہے جس سے برائی کی نسبت بھلائی کی امید زیادہ ہو، اور برے وہ ہیں جن سے نہ بھلائی کی توقع ہو اور نہ برائی کی۔ حکیم لقمان کے پاس 80 سال کی بوڑھی عورت آئی اور کہا، حکیم صاحب میں دوبارہ سے جوان ہونا چاہتی ہوں۔ حکیم لقمان نے جواب دیا، جاؤ اور کسی 18 سال کے جوان لڑکے سے شادی کر لو، جوان ہو جاؤ گے۔ جس نعمت میں ناشکری ہے وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ جوانی میں ایسے کام کرو جو دنیا اور دین دونوں میں مفید ثابت ہو۔ جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اپنی زبان سے مت نکالو۔ حکیم لقمان صاحب فرماتے ہیں، جاہلوں کی محبت سے پرہیز کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں اپنے جیسا بنا لیں۔ بہت سوچ کر سوچا ہے کنارہ کر لیا جائے،
فقط تیری یادوں پر گزارا کر لیا جائے۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب اجنبی تھے دونوں، وہی حال اب کے پھر دوبارہ کر لیا جائے، وہی حال اب کے پھر دوبارہ کر لیا جائے۔ میرے آنسو میرے دل میں بہت خاموش رہتے ہیں، میرے آنسو میرے دل میں بہت خاموش رہتے ہیں، خطائیں بھول جاتی ہیں، رویے یاد رہتے ہیں۔ کچھ راز ہم ساری زندگی اپنے اندر رکھتے ہیں، کسی کو چاہ کر بھی نہیں بتا پاتے، شاید اس خوف سے کہ کوئی ہمیں سمجھے گا نہیں یا ہمیں جج کرے گا۔ ایسی باتیں ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بتا پاتے، بس ایک اللہ ہی ہے جو ہمیں جج نہیں کرتا، جو ہمیں برا نہیں کہتا، جو سب جانتے ہوئے بھی معاف کر دیتا ہے، جو سب جاننے کے بعد بھی ہمیں اتنے غور سے سنتا ہے۔ کچھ باتیں صرف اللہ ہی سے کرنے والی ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں زمانے میں محبت کم ہے، یہ اگر سچ ہے تو اس میں حقیقت کم ہے۔ چند لوگوں نے اگر محل بنا رکھے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ شہر میں غربت کم ہے۔ کچھ باتیں تو بس مار ڈالتی ہیں۔ بچے نے قبرستان جا کر اپنا بستہ ماں کی قبر پر پٹکتے ہوئے کہا، چل اٹھ میرے ساتھ اور جا کر جواب دے میری ٹیچر کو، جو روزانہ کبھی مار کر کبھی ڈانٹ کر کہتی ہے تیری ماں انتہائی لاپرواہ ہے، جو نہ تجھے اچھی طرح تیار کرا کے بھیجتی ہے اور نہ تجھے سبق یاد کراتی ہے۔ یقین جانیے اگر آپ ڈوبتی ہوئی چیونٹی کو بھی بچاتے ہیں تو آپ کا یہ عمل بھی ضائع نہیں جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کے طور پر محفوظ رہے گا اور روز قیامت آپ کے کام آئے گا۔ اگر پتھروں کو بھی سلیقے سے جوڑا جائے تو احساس محبت ان میں بھی نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اس کو برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ قناعت بہت بڑی نعمت ہے، جس کو مل جائے وہ جھونپڑی میں بھی خوش اور مطمئن ہے، اور جو اس سے محروم ہے وہ محل میں بھی مطمئن نہیں۔ یا رب ہمیں عافیت کے ساتھ قناعت کی دولت سے مالا مال کر دے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جہالت کا پردہ فقط قرآن کے ذریعے سے ہی ہٹایا جا سکتا ہے۔ کسی کے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لو، یہی انسانیت کی معراج ہے۔ محبت نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے، محبت بس ایک نعمت کی طرح حاصل ہوتی ہے۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے لیکن ڈر ایک خیال ہے۔ انسان کے خاتمے کا موت سے کوئی تعلق نہیں۔ سورج ڈوبتا ہے، چاند ڈوبتا ہے، پر وہ ختم نہیں ہوتا۔ مولانا رومی صاحب فرماتے ہیں، درد موت کا قاصد ہے بے وقوف قاصد سے منہ نہ موڑ۔ مولانا رومی صاحب فرماتے ہیں، غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ مولانا رومی صاحب فرماتے ہیں، ٹھوکریں آپ کو مضبوط بناتی ہیں، ہر تکلیف آپ کے لیے مثل ہے۔ درد تو وہی دیتے ہیں جنہیں حق دیا جاتا ہے، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ راستہ کبھی بند نہیں ہوتا، بس چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش راستہ ملنے تک جاری رہنی چاہیے، کیونکہ جہاں سب راستے ختم ہو جائیں وہیں سے راستہ نکلتا ہے، اور جب اندھیرا گہرا ہو جائے تو وہاں سے روشنی ہو جاتی ہے۔ عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے، اور عشق ایک جست میں زمان و مکان والی دنیا سے آگے کی ایک دنیا ہے۔
جون ایلیا کا کال ہے، وہ اسرائیل تو نہیں تھا یارب، جان کیوں لے لی اس نے؟ حسرت دیدار بھی کیا چیز ہے صاحب، وہ سامنے ہو تو مسلسل دیکھا بھی نہیں جاتا۔ کسی انسان کے پیچھے نہ بھاگیں، اپنا وقار، اپنی عزت نفس کو کسی بھی انسان کے لیے داؤ پر مت لگائیں، آپ کا وقار ان سے کہیں قیمتی ہے۔ کسی انسان کی خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی مل جائے تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ کبھی کبھی پروردگار عطا کرنے میں اس لیے بھی تاخیر کرتا ہے کہ اس کو بندے کا عاجزی سے مسلسل مانگتے رہنا، گڑ گڑاتے رہنا اچھا لگتا ہے کہ بندہ مانگتا رہے اور رب اس کے درجات بلند کرتا رہے، کیونکہ دعائیں تو رائے گاہ نہیں جاتی، کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں، کبھی درست وقت تک مؤخر کر دی جاتی ہیں، کبھی کسی مصیبت کو ٹالنے کا ذریعہ بنتی ہیں، بس دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ بابا جی نے پوچھا، پتر پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ میں نے کہا، بابا جی مقدر ہی خراب ہے، جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے اور میرے تو سارے کام ہی الٹے ہو جاتے ہیں۔ بابا جی نے پوچھا، پتر تمہارے دفتر میں مہر ہے؟ میں نے کہا، بابا جی ہے۔ پوچھا، یہ بھی جانتے ہو کہ مہر پر الٹے الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ جانتے ہو یہ سیدھے کیسے ہوتے ہیں؟ پھر خود ہی فرمانے لگے، جب مہر اپنا ماتھا کاغذ پر ٹیکتی ہے تو اس کے الٹے لفظ سیدھے ہو جاتے ہیں، تم بھی اپنا ماتھا جائے نماز پر ٹیکو، سب الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، نیا آنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔